الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بر محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کائنات کی ہر شے جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں بنی۔ میں نے ٹیشو پیپر کی مثال دی کہ ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر ہے، یہ بھی جب بنایا جاتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جتنا بڑا موجود اللہ بنائے اور بغیر مقصد کے لیے بنائے؟ مقصد وہی بتاتا ہے جس نے بنایا ہے۔ اب آپ میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو خود بنایا ہے تو وہ اپنا مقصد خود طے کر سکتا ہے، لیکن جب ہم سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے خود کو نہیں بنایا، کسی نے ہم نے بنایا ہے، تو لہٰذا میرا مقصد بھی وہی مجھے بیان کرے گا۔ دوسری چیز، وہ انسان جسے اتنی کرامت پروردگار عالم نے عطا کی، جسے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اور کبھی کبھی اسی قرآن میں آ کر خدا اس انسان کی ایسی نسبت اس کو دیتا ہے جو توہین انسان میں شمار ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ میں کہا کہ انسان کی مثال، کچھ انسانوں کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ اب خدا اگر گالی بھی دے تو وہ گالی سچی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی نسبت بھی اگر آئے تو وہ نسبت حقیقت والی ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ کب کمثل الحمار ہیں، یہ کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح۔ اب بولا انسانوں کو جا رہا ہے اور نسبت گدھے کی دی جا رہی ہے۔ گدھا کیوں بولا گیا؟ ہم نے کہا انسان میں اور حیوان میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ حیوان میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسان میں سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر آپ ایک گدھا 10 سال یونیورسٹی میں بندھا رہے، گدھا پھر بھی گدھا رہے گا۔ اگر گدھے کو 15 سال مسجد میں بٹھا دو، گدھا پھر بھی گدھا رہے گا۔ یہ نہیں وہ مدرسے میں جانے سے مولوی بن جائے، مسجد میں جانے سے نمازی بن جائے، مجلس میں آنے سے عزادار بن جائے۔ جس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں، وہ ویسے کا ویسا رہے گا۔ تو خدا شعور انسان کو للکار رہا ہے کہ انسان سوچ، میں نے تجھے انسان بنایا، پر کہیں ایسا تو نہیں کہ تو کام گدھوں والے کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں تو کام حیوانوں والے کر رہا ہے۔ یعنی ایک دو بندے آپ کے سامنے، ایک کو آپ سمجھاؤ سمجھ جاتا ہے، ایک کو آپ سمجھاؤ نہیں سمجھتا، تو آپ اپنی زبان میں کیا بولتے ہو؟ گدھے تو نہیں ہو۔ ہم بھی بولتے ہیں نا اپنی زبان میں، کیوں بولتے ہیں؟ مطلب جس میں سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، مطلب تو انسان کی شرافت کو پائمال کر رہا ہے۔ اب ایک بندہ دکان پر جا کے، برا جملہ نہ لگے میرا، سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے اس کے پینے سے کینسر ہوتا ہے، اور وہ کہنی میں لوں گا، کینسر ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو یہ 5 منٹ کے لیے سوچے انسان ہے یا انسان نہیں ہے۔ انسان کو جب پتا چلے کوئی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ حر کو پتا چلا یزید کینسر ہے، اس نے یزید کو چھوڑا اور حسین کے دربار میں آیا۔ کربلا میں کربلائی کون بنا؟ جس نے نفع اور نقصان کو سمجھا کہ انسانی نفع میں کون سی چیز ہے اور حیوانی نفع میں کون سی چیز ہے۔ ہاں اگر تو لشکر یزید میں رہتا، تجھے مال ملتا، دولت ملتی، گھر ملتا، پر یہ سب کچھ کسے مل رہا تھا؟
جسم کو مل رہا تھا لیکن تیری روح فنا پذیر تھی، روح کو تو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ تو حر نے کہا حسین جسم قربان کروں گا پر روح کو آپ کی جان پہ قربان کروں گا۔ بقائے روح اور بقائے جسم کی جنگ ہے۔ آج انسان اسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ کل مہینے کا اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ کو میرے روزے سے کیا ملتا ہے، اللہ کو میری نمازوں سے کیا ملتا ہے، اللہ کیوں انسان کو بھوکا رکھتا ہے، کوئی خاتون کہے خدا نے میرے اوپر حجاب کو کیوں واجب کیا۔ یہ سارے مسائل جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنی حقیقت کسے سمجھا ہے؟ جسم کو سمجھا ہے، آپ نے اپنی حقیقت روح کو نہیں سمجھا۔ میں نے 40 کی مثال دی، بندہ پیدل چلتا ہے تھک جاتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو بدن چیخ اٹھتا ہے مجھے آرام کرنا ہے، پر روح کہتی ہے مجھے قبر حسین تک جانا ہے۔ تیرے اندر سے دو آوازیں آتی ہیں، ایک ڈیمانڈ جسم کی ہے، ایک ڈیمانڈ روح کی ہے۔ تو جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو روح کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جو جسم کے مزے کے لیے اپنی روح کو تباہ و برباد کرے؟ اور اللہ کی آواز آتی ہے میرے بندے میں لذت جسمانی کا دشمن نہیں ہوں، یہ مت سمجھنا میں چاہتا ہوں تو اندھا رہے، تو بہرا رہے، تو نہ کھائے، تو نہ پیے، تو شادی نہ کرے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بھرپور دنیا میں لذتیں لے اور بھرپور آخرت میں لذتیں لے۔ میں دنیا میں بھی تجھے زیادہ سے زیادہ لذت دلوانا چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی تجھے زیادہ سے زیادہ لذت مند دلوانا چاہتا ہوں، لیکن اگر دنیاوی لذت بھی لینی ہے تو اللہ کے کہنے پہ لے جس میں زیادہ سے زیادہ مزہ بھی آئے گا۔ اور میں نے دلیل بھی دی تھی، میں نے کہا بندہ پورا سال کھانا کھاتا ہے لیکن مزہ کس مہینے میں آتا ہے؟ رمضان میں۔ مطلب جب اللہ کی بات کو سنو گے تو سفرے پر بیٹھنے میں بھی مزہ آتا ہے، کھانا کھانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ لاکھوں لوگ شادیاں کرتے ہیں آج، انگریز لبرل سیکولر لوگ، بے دین لوگ بھی شادیاں کر رہے ہیں، دیندار لوگ بھی شادیاں کر رہے ہیں، لیکن دیندار کو جتنا شادی میں مزہ آتا ہے بے دین کو اتنا شادی میں مزہ نہیں آتا۔ آج وہاں دیکھیں ہر چوتھے دن طلاق ہے، ہر چھٹے دن رشتے نہیں بنتے، حسین سے حسین بیویاں گھر میں لے کر آتے ہیں، پھر بھی بندہ باہر اپنی نگاہوں کو آلودہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن مومن کو سادہ سی بیوی بھی مل جائے کیونکہ اس نے نگاہوں کو گناہ سے بچایا ہوا ہے، وہ اپنی سادہ بیوی پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ جسم کو بھوک دے، اس کو پیاسا رکھ، بھوکا رکھ، پھر اسے کم بھی دے گا نا یہ خوش ہو جائے گا، لیکن تو اسے بھرتا رہے گا، اب اسے جو بھی ملے گا کہے گا ہر من مزید، یہ بھی مجھے مزہ نہیں دے رہا، یہ بھی نہیں دے رہا، کیونکہ اس نے لاکھوں ذائقے چکھے ہوئے ہیں، اب اسے سیدھی سادی چیز مزہ نہیں دیتی۔ لیکن اگر تو نے اس کو بھوک دی، بالکل اسی حیوان کی طرح جسے تو اپنے گھر میں پالتا ہے، بالکل اسی گھوڑے کی طرح جسے تو ٹرین کرتا ہے، جو جسم بھی اللہ نے دیا ہے اسے بالکل ایک حیوان کی طرح ٹرین کرنا ہے، کیونکہ تو جسم کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوا، جسم تیری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کہا 7 سال تک اسے عیش کرا، بچہ پیدا ہوتا ہے نا 7 سال تک اس پہ کوئی پابندی نہ لگا، عیش کرے، جو کھانا ہے، جو پینا ہے، جہاں جانا ہے، جہاں گھومنا ہے، اس عیش کرا۔ 7 سال کے بعد یعنی 7 to 14 7 to 15 7 سال کے بعد اسے تمیز سکھا کہ یہ دنیا میں آیا کیوں ہے، اسے بتا کہ میں تیری خدمت کے لیے نہیں آیا، تو میری خدمت کے لیے آیا ہے۔ بچوں کو کیسے سمجھاؤ؟ اب بچہ سمجھتا ہے کہ جسم، دیکھیے ایک ہے جسم کا بالغ ہونا، ایک ہے روح کا بالغ ہونا۔ گدھے کا جسم بھی بالغ ہو جاتا ہے، گھوڑے کا جسم بھی بالغ ہو جاتا ہے، جوان گھوڑا بھی ہوتا ہے، گدھا بھی ہوتا ہے، کبوتر بھی ہوتا ہے، چڑیا بھی ہوتی ہے، لیکن جو بلوغ روحانی ہے، جو بلوغ فکری ہے، وہ صرف انسان کے لیے ہے۔ آپ نے ایسے پاگل انسان دیکھے ہیں جو 40 سال 50 سال کے ہوتے ہیں لیکن حرکتیں بچوں والی ہوتی ہیں۔ تو جسمانی طور پر وہ بندہ بالغ ہے، بڑا ہو چکا ہے، داڑھی بھی آ گئی، بڑا ہو گیا، بال بھی سفید ہو گئے، لیکن ذہنی اعتبار سے ابھی تک بچہ ہے۔ اہل بیت چاہتے ہیں تیرا ذہن بالغ ہو جائے۔ کیسے؟ آپ کی پسند اور ناپسند ہمیشہ ویسی کی ویسی نہیں رہتی۔
جن سے آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ نے اپنے والد کو ایک کھلونے کے لیے بڑا تنگ کیا ہوگا، ایک سائیکل کے لیے آپ نے بڑا تنگ کیا ہوگا، ایک ٹافی اور آئس کریم اور کلفی کے لیے آپ اتنا روئے ہوں گے کہ شاید کوئی بندہ آدھا دن ایک دن کھانا نہ کھائے. لیکن یہی بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اب اسے بولا جائے یہ کھلونا چاہیے تو ہنستا ہے. کہتے بچپن میں کھلونے کے لیے میں رو رہا تھا. کیا ویلیو ہے کھلونوں کی؟ کوئی جوان موبائل کے لیے روتے ہیں، کوئی گاڑی کے لیے روتے ہیں، لیکن جیسے تو عقلانی طور پر بالغ ہو جائے گا، دنیا کی ہر شے تجھے کھلونا لگے گی، حقیقت بس حسین کی محبت لگے گی. بندہ اگر عقلانی طور پر بالغ نہ ہو، کربلا بھی جاتا ہے تو امام حسین سے کھلونے مانگتا ہے. مولا گھر دے دو، مولا گاڑی دے دو، مولا فلاں جگہ پہ شادی کرا دو، مولا یہ کر دو. کہ امام حسین بھی ہنستے ہیں، یہ 7 سال کے بچے کی طرح حسین سے مانگ کیا رہا ہے. اگر یہ بالغ ہوتا تو حسین سے وہ مانگتا جو سلمان نے علی سے مانگا تھا. وہ مانگ جس میں بقا ہے. یہ دنیا کے کھلونے کیا ہیں؟ دنیا اسی پہ اور انہی کھلونوں کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے. یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، زمینوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، پیسوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے. دنیا اسی جھگڑوں میں پڑی ہوئی ہے. آقا قراتی کا بہترین جملہ فرمایا، جب کربلا جاؤ اور مولا حسین کی زری کو پکڑو تو کہا حسین سے کیا مانگے؟ کہو مولا حسین مجھے خدا کی معرفت عطا فرما. یہ کون دے سکتا ہے؟ یہ در اہل بیت ہی دے سکتا ہے، کسی اور در سے نہیں ملتی. اور کہا جب مصلی عبادت پر بیٹھو اور جب اللہ سے مانگو تو کہو اے خدا مجھے حسین کی معرفت عطا فرما. اللہ سے حسین مانگو، حسین سے خدا مانگو، تو ذہنی طور پر خود کو بالغ کرو. آج تھوڑا اور اس چیز کو سمجھاؤں تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے، کیونکہ یہ چیزیں ممبروں سے بہت کم بیان ہوتی ہیں. جب تک مجلس درس کی صورت اختیار نہ کرے، تعلیم و تعلم کی صورت اختیار نہ کرے، تب تک مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرش عزا کا مطلب یہ ہے کہ خود کو حر بناؤ. فرش عزا کا مطلب یہ ہے خود کو سلمان بناؤ. فرش عزا کا مطلب یہ ہے کہ خود کو حبیب ابن مظاہر بناؤ. اور حبیب ایسے نہیں بنا جاتا جب تک انسان اپنی خلقت کے مقصد کو نہ سمجھے، جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ انسان کہتے کسے. اپنے آپ سب سے ایک سوال، تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی کہ فرق انسان اور حیوان کیا ہے، ذرا اور کھول کے بتاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. مدرسوں میں آپ جائیں گے تو وہاں پوچھیں گے بھائی ان ہر شے کی ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف ہوتی ہے. جیسے میں نے کل ٹیشو کی تعریف کی کہ ٹیشو کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، کس مقصد کے لیے بنا ہے، آپ کے ذہن میں خاکہ آ جاتا ہے. پھر آپ اس چیز کو اس مقصد کے لیے استعمال بھی کرتے ہو. موبائل کس مقصد کے لیے بنا، آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو گے. اب کوئی موبائل کو ٹریل بنا دے اور اس کو چائے کا کپ رکھ دے، اس سے ساسر والا کام لے تو دنیا کہیں گے پاگل آدمی ہے. موبائل سے ساسر والا کام نہیں دیا جاتا. اسی طرح کپڑا ہے، کھانا ہے، اناج ہے، ہر شے کا کائنات میں مقصد ہے. کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنی ہے. ایون یہ بارشیں جو برس رہی ہیں نا، اس کا کوئی ہدف ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. ایک تو بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ رحمت کیوں بنتی ہے؟ کبھی سوچا کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. اگر یہی پانی کسی اور ملک میں ہوتا، وہ پانی کو بچاتے، سیو کرتے اور سالوں سالوں تک زمینوں سے کیا ہوتی؟ سیراب ہوتی. بجائے اس کے ہم اس پانی کا فائدہ لیں، وہ پانی کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے. میں مثال دوں، ایک آدمی کی فصل سے بے تحاشا اللہ نے آم دیے، ٹھیک ہے. اب وہ آموں کو صحیح وقت پہ نکال کے اگر اسٹور نہ کرے تو آموں کو کیڑا لگ جائے گا. کیڑا لگے گا، مکھیاں آئیں گی، گندگی ہوگی تو ساری چیز باعث زحمت بن جائے گی. لیکن اگر اس کے پاس مثلا جیسے بڑے کولڈ سٹور ہوتے ہیں جو جہاں فروٹس کو رکھا جاتا ہے اور 6 مہینے تک فروٹ وہاں پہ خراب
نہیں ہوتے. کولڈ اسٹوریج ہر جگہ بڑے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے, بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں جہاں پہ منوں کی تعداد میں آپ فروٹس کو رکھ سکتے, خراب نہیں ہوتے. لوگ آلووں کو رکھتے ہیں, ٹماٹر کو رکھتے ہیں, 6 مہینہ کولڈ اسٹور میں رکھتے تھے. جیسے آلو اترے انہوں نے اسٹور کر دیے, 6 مہینے کے بعد قیمت اوپر چلی جاتی ہے, پھر باہر نکال کے اسے کیا کرتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. اب جس کو پتا ہی نہیں کولڈ اسٹور بھی کوئی چیز ہے, آم زیادہ اللہ نے بھیج دیے, اب اتنے بیچ بھی نہیں سکتا, اور وہ آم وہیں پہ سڑ جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, وہاں پہ کیڑا بھی لگ جائے گا, بدبو بھی بن جائے گی. اسی طرح اللہ بارش بھیج رہا ہے اور زیادہ بھیج رہا ہے تاکہ تو فائدہ لے اوپر سے, کیونکہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم زحمت میں پڑتے ہیں. دوسری چیز, خدا کبھی کبھی آفتوں کے ذریعے اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے, کیونکہ لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں. کون خدا, کیسا خدا, بس جو من میں آئے کرے جاؤ. جب دل کرے گناہ کرو, جب دل کرے اللہ کی نافرمانی کرو. تو خدا بارش کا چھوٹا سا قطرہ برسا کر بتاتا ہے, جب تو میرے بارش کے قطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو رب کا مقابلہ کیسے کرے گا. دو دن بارش برسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, خدا بارش کو تھام دے, ہم تیری بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تصور کریں خدا مسلسل اگر 1 مہینہ برسائے, دنیا کی طاقتیں, دنیا کی افواج, یہ بڑے بڑے سپر پاور خود کو بولنے والے کیا رہ پائیں گے؟ اللہ بتاتا ہے تو میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کبھی زمین کو ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے, کہ میں تیرے محلوں کو ایک جھٹکے سے گرا سکتا ہوں. تو جب میری قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ولی خدا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ بھی ہے. تو عزیز, قدرت خدا کو سمجھو. آفتیں جب بہت زیادہ بڑھ جائیں پھر بھی ہے کہ نماز آیات پڑھی جائے. جب آفت اتنی آئے کہ انسان خوف زدہ ہو جائے. ایک مرتبہ آسمان میں بجلی چمکتی ہے, خوف نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایسی بجلی چمکتی ہے کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے. اس میں پھر واجب ہو جاتا ہے انسان 2 رکعت نماز آیات پڑھے تاکہ خدا کو یاد کرے کہ خدا یہ تیری نشانیاں ہیں, اور تو نشانیاں اسی لیے دیتا ہے تاکہ ہم تیری نشانیوں سے تیری عظمت کو یاد کریں. صلوات پڑھے محمد والا. اب آپ مدرسوں میں جائیں گے اور ان سے پوچھئے کہ انسان کی تعریف کیا ہے, انسان کسے بولتے ہیں, تو کسی بھی مولانا سے پوچھیں گے ایک ہی تعریف بتاتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق. انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. اب اس تعریف کو جو ہمارے نئے علماء ہیں وہ اس تعریف کو نہیں مانتے. 500 لوگ 600 لوگ مجلس میں موجود ہیں. مثلا آپ سب سے پوچھا جائے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ انسان کیا ہوتا ہے, بچے سے پوچھو, بڑے سے پوچھو. میں کئی جگہوں پہ گیا, بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ انسان کسے بولتے ہیں. اکثر لوگ خود کو حیوان سمجھتے ہیں, اور کیونکہ حیوان سمجھتے ہیں زندگی میں کام بھی وہی کرتے ہیں جو حیوانی کام ہے, انسانی کام نہیں ہے. اب بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں, بڑوں کو یقیناً پتا ہوگا. کائنات میں ہر وہ شے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ 4 چیزوں سے خالی نہیں ہے. آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ پتھر, پہاڑ, درخت, حیوانات, انسانات. کبھی آپ نے سوچا ان 4 چیزوں میں فرق کیا ہے؟ پتھر میں اور درخت میں کیا فرق ہے؟ درخت میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ حیوان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ پتھروں کو بولا جاتا ہے جمادات, درختوں کو بولا جاتا ہے نباتات, حیوانوں کو بولا جاتا ہے حیوانات. یہ 3 منزل, اور آخری منزل جو سب سے ترقی یافتہ منزل ہے اسے بولا جاتا ہے انسان. اب سوال یہ ہے انسان یہاں پر ہے, خدا ایسے بولتا ہے کبھی کہ یہ حمار ہے, مطلب یہ حیوان ہے. کبھی خدا بولتا ہے اولئک وقر فی آذانہم, یہ پتھر ہے. خدا کبھی انسان کو پتھر بولتا ہے, کبھی انسان کو حیوان بولتا ہے, اور کبھی انسان کی شان کو بلند کر کے بولتا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں. تجھے بنانے کے بعد وہ کبھی فخر بھی کرتا ہے. اب میں کیسا بنوں کہ خدا فخر کرے, اور میں کیا کروں گا کہ مجھے پتھر بولا جائے گا اور حیوان بولا جائے گا.
کہیں ایسا تو نہیں رسول خدا فرماتے میری امت قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ 10 حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے؟ یہاں کرامت الہی تھی تجھے انسان بنا کے بھیجا، لیکن عالم برزخ میں تو انسان بن کے اٹھتا ہے یا حیوان بن کے اٹھتا ہے، یہ اختیار اللہ نے تیرے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ دنیا میں تو آیا اس کے اختیار سے، اس نے چاہا تو انسان بن کے آیا، لیکن عالم برزخ میں جیسے بدن سے روح نکلے گی اور عالم برزخ میں تجھے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، تو اور بن کے اٹھنا چاہتا ہے یا شمر بن کے اٹھنا چاہتا ہے؟ شمر نے خود کو شمر بنایا، یزید نے خود کو یزید بنایا، ہور نے خود کو ہور بنایا۔ اب یہ تیرا اختیار ہے، تو کیا بن کے اٹھنا چاہتا ہے؟ اور کب پتا چلے گا؟ جب تو انسان کی حقیقت کو سمجھے گا۔ اگر تو نے انسان کو نہیں سمجھا تو میرے عزیز تو ہور بننے کی صلاحیت پہ رکھ نہیں پائے گا۔ 4 چیزیں، جمادات، نباتات، حیوانات۔ جماد بولتے ہیں پتھر کو، جماد کیوں بولتے ہیں؟ اردو کا لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ پتھر میں جمود ہے۔ یہ ٹیشو پیپر بھی جمادات میں آتا ہے۔ اگر ٹیشو پیپر کو یہاں رکھا جائے، ایسا تو نہیں آپ 6 دن کے بعد آئیں یہ 2 ٹیشو پیپر 10 ہو جائیں، ایسا تو نہیں آپ 10 دن کے بعد آئیں ٹیشو پیپر بڑا ہو جائے، ایسا تو نہیں ٹیشو پیپر کو مٹی میں ڈالا جائے تھوڑا تھوڑا پانی دیا جائے اس کے اندر سے 10 ٹیشو پیپر اور نکل آئے۔ نہیں، یہ جماد ہے، یہ لاؤڈ جماد ہے۔ 100 سال کے بعد بھی آؤ گے لاؤڈ ویسے کا ویسا رہے گا۔ اس میں جمود ہے، مطلب اس میں ایکسٹریکٹ ہونے کی طاقت نہیں ہے، اس میں بڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ جیسا ہے ویسا رہتا ہے۔ یہ ہاتھ میں انگوٹھی ہے، 10 سال بھی رہے ویسی کی ویسی رہے گی۔ یہ نہیں کہ اسے پانی دیا جائے، اسے کھانا دیا جائے تو یہ بڑی ہو جائے۔ تو جس میں بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو وہ جماد ہے۔ دوسری چیز ہے نبات، جسے بولتے ہیں درخت۔ درخت ایک درجہ پتھر سے ترقی یافتہ ہے۔ درخت میں پتھر کی سختی ہے، لیکن ایک کمال اس کے اندر یہ ہے وہ سختی کے باوجود بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چھوٹا سا سیب کا دانہ سخت ہے، پتھر کی طرح سخت ہے۔ گندم کا دانہ، ہرڑ کا دانہ، یہ بہت سخت ہوتے ہیں، پتھر والی سختی ہوتی ہے، لیکن ان میں صلاحیت یہ ہے جیسے تم نے مٹی میں ڈالا، تھوڑا سا پانی دیا، یہ اپنے وجود کو توڑ کے بڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اپنے وجود کو چیر کر اور نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے بچے کو بتا میرے لال یہ آج اتنا بڑا لمبا درخت دیکھ رہے ہو، یہ ایک دن دانا تھا، ایک دن چھوٹا سا دانا تھا، آج قداور درخت بن چکا ہے، کیونکہ یہ نبات ہے، اس میں نمو ہے، اس میں بڑے ہونے کی صلاحیت ہے۔ مطلب پہلے درجے پر جماعت، دوسرے درجے پر نبات، ایک درجہ خدا نے ترقی دی، بڑے ہونے کی صلاحیت ہے۔ تیسرا درجہ ہے حیوان کا۔ حیوان میں پتھر والی سختی بھی ہے، نبات والا نمو بھی ہے۔ حیوان کا بچہ چھوٹا پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ پہلے قد چھوٹا پھر بڑا، پہلے جسم چھوٹا پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے اندر ایک اور کمال بھی ہے، اس میں چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے جو ایک درخت میں نہیں ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، جو سوتا ہے، جو جاگتا ہے، جو اٹھتا ہے، جس کو خدا نے شہوت دی، درختوں کو نہیں دی، کھانے کی قوت دی، درختوں کو نہیں دی، اپنے دفاع کی طاقت دی، درختوں کو نہیں دی۔ اب ایسا نہیں تو درخت کو گالیاں دے غصے میں آ جائے، لاٹھیاں مارے غصے میں آ جائے، لیکن حیوان ایسا نہیں ہے، ایک بار اس کی طرف لاٹھی پھینکو گے وہ تجھے کاٹنے کی طرف آئے گا۔ درختوں میں غصہ نہیں ہوتا، درختوں میں محبت نہیں ہوتی، درختوں میں جذبات نہیں ہوتے، پتھر میں جذبات نہیں ہوتے۔ کیوں آپ کسی انسان کو بولتے یار تیرا دل تو پتھر جیسا ہے، مطلب تیرے اندر جذبات نہیں ہے۔ اگر جذبہ نہیں تو بندہ پتھر ہے، اگر رحم نہیں تو بندہ پتھر ہے، اگر کرم نہیں تو بندہ پتھر ہے۔ اب ایسا تو نہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پتھر بنا کے اٹھایا جائے گا، کیونکہ تھے تو انسان پر صفت پتھر والی تھی۔
حیات الحیوان پڑھیے، کچھ لوگوں کو رسول فرماتے ہیں مکھی بنا کے، یہ لٹرلی الفاظ ہیں، مکھی بنا کے اٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ مکھی صفت تھے، مکھی اچھائیوں پہ نہیں بیٹھا کرتی، مکھیاں گندگی پہ بیٹھا کرتی ہیں۔ کہ یہ بھی دنیا میں لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھتا تھا پر کبھی اچھائی بیان نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اس مکھی کی طرح گندگی پہ بیٹھ جاتا تھا۔ کہ اب قیامت میں جب آئے گا چہرہ مکھی جیسا ہوگا، وجود مکھی جیسا ہوگا۔ کچھ لوگ قردۃ خاسئین، قرآن کے رائے بندروں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے۔ مطلب تو ترقی یافتہ ہے، نیچے کیوں آ رہا ہے؟ ایک آدمی چپڑاسی ہے، ایک مینیجر ہے، ایک ہیڈ ہے۔ اب بندہ کمپنی کا مالک اور حرکتیں چپڑاسیوں شامل کرے تو دنیا بولے کہ اس کو چپڑاسی بنا دو، یہ چپڑاسی اچھا لگتا ہے، جو سیٹ کے لائق نہیں ہے۔ تو خدا کرامت انسانی کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تو پہلی چیز جماعت، پتھر، دوسری چیز نبات، درخت، تیسری چیز حیوان۔ فرق کو سمجھا کرو، پتھر میں جمود ہے، احساسات نہیں ہے، درخت میں نمو ہے، احساسات نہیں ہے۔ اب حیوان میں پچھلی دونوں چیزیں ہیں، پتھر کی سختی بھی، درخت کا بڑا ہونا بھی، لیکن اس کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے، وہ کھاتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ شادی کرتا ہے، وہ بچے پیدا کرتا ہے، وہ گھر بناتا ہے، وہ پرواز کرتا ہے، وہ شکار کرتا ہے، وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اس کے اندر بچوں کے ساتھ محبت ہے۔ ہاتھیوں کو دیکھو ایک ساتھ مل کے چلتے ہیں، جب کوئی ہاتھی مرتا ہے تو وہ اس ہاتھی پہ روتا بھی ہے، اس کا سوگ بھی بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حیوانوں میں موجود ہیں۔ اب مجھے بتاؤ انسان کیا ہے؟ اب بتاؤ انسان کیا ہے؟ اگر کوئی یہ بولے کیونکہ میں کھاتا ہوں اس لیے انسان ہوں، کھاتا حیوان بھی ہے۔ میں بچے پیدا کرتا ہوں اس لیے انسان ہوں، بچے وہ بھی پیدا کرتا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، آج اتنا بڑا ہو گیا ہوں، درخت بولے گا بڑا تو میں بھی ہوا ہوں۔ تو نے کوئی کمال نہیں کیا، تیرا قد بڑا ہے۔ تو نے کوئی کمال نہیں کیا، تو کھانا کھاتا ہے۔ تو نے کوئی کمال نہیں کیا، تو کمانے جاتا ہے۔ تو نے کوئی کمال نہیں کیا، تجھے کوئی ہنر آتا ہے۔ تو نے کوئی کمال نہیں کیا، تیرا گھر ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ دشمن علی کے پاس جو کچھ تھا کیا علی کے پاس نہیں تھا؟ اس کے سفرے بڑے تھے، مولا کا سفرہ محدود تھا۔ وہ کپڑے بڑے بڑے پہنتا تھا، علی سادہ کپڑے پہنتے تھے۔ کیا وہ زیادہ اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے انسان بنا؟ وہ تو کمال انسانی ہے ہی نہیں۔ کیا اس کے سفرے پہ چرخا ورغا تھا اس وجہ سے انسان ہے؟ کھانے پینے کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے۔ کوئی بولے میں ہرن کھاتا ہوں ڈیلی، شیر تو تجھ سے زیادہ کھاتا ہے ہرن۔ ہاں کہ اس چیز کی وجہ سے تو انسان ہے، تو بکرے کھانے کی وجہ سے انسان ہے، تو بھینس کھانے کی وجہ سے انسان ہے۔ یہ تو سارے شیر تم سے زیادہ کھاتے ہیں اور کچا کچا روز کھاتا ہے وہ۔ اس چیز کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے۔ کون سی شے ہے تو تجھے انسان بناتی ہے؟ تو فرمایا انسان اسی لیے ہے کیونکہ انسان میں تربیت پانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ جب 10 سال کے بچے کو سمجھاؤ گے نا، اس کا ویژن بن جائے گا۔ اب یہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگے گا جس سے شان انسانی نہیں بڑھتی، کیونکہ معاشرہ حیوانی بن چکا ہے۔ لہذا وہ بڑے گھروں کو کمال سمجھتا ہے، وہ بڑے سفروں کو کمال سمجھتا ہے، وہ حسن ظاہری کو کمال سمجھتا ہے، وہ مال و دولت کو کمال سمجھتا ہے، کیونکہ معاشرہ حیوانی ہے۔ اور اگر کربلا کے معاشرے میں آؤ، جو معاشرہ انسانی تھا، حسین انسانیت کو انسانیت تب سمجھتے ہیں جب انسان اپنی تربیت کر کے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ یہ انسانی معاشرہ۔ خط پڑھو امیر المومنین کو جو امیر شام کو لکھے، جس میں قطر انسانی کو بتایا کہ مولا وہ آپ سے بڑا تیز اور ہوشیار ہے۔ کہ کیوں ہوشیار ہے؟ کہ جنگیں جیت گیا، میدان مار لیے اس نے۔ امام نے کہا اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے ہیں۔ اور واللہ لومڑی جتنا کوئی مکار نہیں ہوتا۔ کوئی یہ کہے نا میں مکر کی وجہ سے تیز ہوں، ہمارے سیاستدان
ہاں مکر کرتے ہو کہتے بڑے تیز ہیں، ہاں فلاں بندہ سب پہ بھاری ہے، بھائی کیوں بھاری ہے؟ عقل کی وجہ سے یا مکر کی وجہ سے؟ مکر کی وجہ سے۔ انسان اسے شان انسانی، کیونکہ معاشرہ حیوانی ہے، معاشرے کو پتہ ہی نہیں فضیلت انسان کیا ہوتی ہے، انسان انسان کیوں کہلاتا ہے۔ یہ مکر کر کے، دھوکہ دہی کر کے ایک غریب کے 5 لاکھ ہڑپ کر لے، 10 لاکھ ہڑپ کر لے اور بڑا خوش ہو جائے کہ میں نے فلاں کا مال لوٹ لیا، فلاں کی زمین لوٹ لی اور خود کو تیز سمجھے۔ علی کہتے ہیں تجھ میں اور لومڑی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مکر کی وجہ سے خود کو انسان سمجھ رہا ہے، ارے یہ کمال تو لومڑی میں بھی ہے۔ میں نے درجات اس لیے گنوائے تاکہ سمجھو کمال بشری کیا ہے، کمال انسانی کیا ہے۔ اب انسان پتھر نہیں، پر پتھر کے کمال کو رکھتا ہے۔ انسان درخت نہیں، پر درخت کے کمالات کا حامل ہے۔ مطلب درخت بھی بڑا ہوتا ہے، میں بھی بڑا ہوتا ہوں، جو اس کے اندر خوبی ہے وہ میرے اندر بھی ہے، پتھر والی خوبی میرے اندر، درخت والی خوبی میرے اندر۔ انسان حیوان نہیں، پر کمالات حیوان کا حامل ہے۔ وہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی پیتا ہے، میں بھی پیتا ہوں، وہ بھی سوتا ہے، میں بھی سوتا ہوں، وہ بھی اٹھتا ہے، میں بھی اٹھتا ہوں، وہ بھی چلتا ہے، میں بھی چلتا ہوں، وہ بھی محنت کرتا ہے، میں بھی محنت کرتا ہوں، اس کے بھی بچے، میرے بھی بچے۔ یہ جتنے کمالات حیوان کے اندر ہیں وہ سارے تیرے اندر ہیں۔ تو مطلب یہاں تک تو حیوان ہے۔ سننا، خوش نہیں ہونا تیرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، قد بڑا کر رہا ہے، اچھا انسان کا بچہ بڑا ہو رہا ہے، نہیں، یہ کمال حیوانی ہے، یہ کمال حیوانی ہے۔ تو نے بال کاٹے، بال بڑے ہو گئے، یہ کمال درخت کا ہے، پتے کٹتے ہیں پھر پتے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ کمال حیوانی ہے۔ تو نے داڑھی کاٹی، مونچھیں کاٹی، پھر نکل آئی، یہ کمال نباتی ہے، درخت کا یہ کمال ہے۔ تو کھانا کھاتا ہے، یہ کمال حیوانی ہے۔ تو شادی کرتا ہے، کمال حیوانی ہے۔ تو شہوت سے لذت لیتا ہے، یہ کمال حیوانی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو کمال انسانی ہے؟ مطلب یہاں تک اگر تو کام کرے، روزگار کے پیچھے جائے، بچے پیدا کرے، شادی کرے، گھر بنائے، یہ سب کچھ جو تو کر رہا ہے یہ کمالات حیوانی میں شمار ہوتا ہے۔ انسان انسان کب بنتا ہے؟ فرمایا جب انسان اپنی تربیت کرتا ہے تب انسان کہلاتا ہے۔ جب اس کے اندر ادب ہوتا ہے، جب اس کے اندر حیا ہوتا ہے، جب اس کے اندر اپنے وجود پر، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی شکم پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک بھوکا شیر ہو نا، اس کے سامنے ہرن چھوڑو، معصوم سا ہرن، اور جیسے حملہ کرے نا بولو شیر ہرن کو نہیں کھاؤ، کنٹرول کرو اپنے اوپر، کہ یہ باتیں جا کے اپنے ماموں کو سکھاؤ۔ شیر اور کنٹرول، شیر بھی کوئی کنٹرول کرتا ہے نہیں، کہ میں درجہ صفت ہوں، میں حیوان ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو سال میں 1 مہینہ 11 مہینے کھانا کھا کر بتاتا ہے میں انسان ہوں، 1 مہینہ روزہ رکھ کر بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں۔ 11 مہینے جو ہم کھاتے ہیں نا بتاتے ہیں ہم حیوان ہیں، لیکن 1 مہینہ ثابت کرتا ہے کہ تجھ میں اور حیوان میں فرق ہے۔ حیوان اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، انسان اپنے جسم پہ کنٹرول کر پاتا ہے۔ کوئی یہ کہے مجھ میں غیرت ہے تبھی میں انسان ہوں، مولا فرماتے غیرت مرغے میں بھی نہیں ہے تو تم مرغے سے گیا گزرا ہے۔ کبھی کبھی انسان انسانیت تو دور حیوانی جذبات کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یعنی جو کمالات حیوانی ہے نا کبھی کبھی اس سے بھی عاری ہو جاتا ہے، یعنی پھر آ جاتا ہے درخت کے درجے پر۔ درخت قیامت میں دن یہ درخت بنا کے اٹھایا جائے گا، نہ کہ انسان۔ تبھی مولا فرماتے ہیں ان بے حیث انسانوں کو جو حیوانیت سے کرتے، میں نے کربلا میں حسین کا مقابلہ حیوانوں سے نہیں، حیوان سے بدتر وجود سے امام حسین کا مقابلہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان کے اندر بھی کسی نہ کسی خطرے کا رحم ہوتا ہے۔ شیر ہرن پہ رحم نہیں کرتا، پر شیر شیر پہ رحم کرتا ہے، جو اس کا ہم نوع ہے، جو اس جیسا ہے،
اس پہ رحم کرتا ہے. چلو مخالف پہ رحم نہ کرے لیکن شیر پہ رحم کرتا ہے. کربلا میں ایسے درندے تھے، انسان نے انسان پہ رحم نہیں کیا. بھائی انسان بکری پہ رحم نہیں کرتا، چلو سمجھ آتا ہے نا، کھانا ہوتا ہے اسے. انسان بھینس پہ رحم نہیں کرتا، اسے کاٹنا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے. لیکن کبھی دیکھا انسان کو کاٹے؟ نہیں، کیونکہ اپنے ہم نوع کے ساتھ، اپنے جیسے کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بھی حیوانیت کے کمالات میں سے ایک کمال ہے. مولا فرماتے بعض لوگ انسان ہیں، انسان تو دور کی بات، وہ حیوانیت کے درجے سے گرتے ہیں. تبھی فرمایا جن کی غیرت ختم ہو چکی ہے ذرا مرغے کو دیکھا کرو اور مرغے والی غیرت اپنے اندر لایا کرو. آج انگریزوں میں غیرت ہے نہیں. مطلب قیامت کے دن اتنی بھی اس بندے کی شان نہیں ہوگی کہ خدا اسے مرغا بنا کے اٹھائے. مرغا بولے گا اے خدا مجھ میں غیرت تھی پر اس میں غیرت نہیں تھی. واللہ آج تک دیکھا کوئی حیوان اپنے جیسے حیوان کے ساتھ بدکاری کرے؟ کبھی دیکھا ہے؟ مثلا مرد حیوان کے ساتھ بدکاری کرے، میل حیوان کے ساتھ بدکاری کرے، فیمیل حیوان فیمیل کے ساتھ بدکاری کرے. واللہ دنیا نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. لیکن انسان جب انسانیت کے درجے سے گرتا ہے نا، پھر حیوانیت کے درجے سے بھی گرتا ہے، پھر قوم لوط بن جاتا ہے. پھر خدا اس کے چہرے کو مس کر دیتا ہے کیونکہ تو نے شان انسانی کو گرایا ہے، تو نے کرامت انسانی کو گرایا ہے. میں نے تجھے فضیلت دی، تو رذیلتوں میں جا رہا ہے. میں نے تجھے عزت دی، تو ذلتوں میں جا رہا ہے. پھر کہتا میں غیور ہوں. جب تم میری غیرت کو للکارے گا پھر میری سزا بھی سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. ایک لواط کرنے والے کی سزا اسلام میں سنسار ہے. زمین میں آدھا گاڑ کے سے پتھر اتنے مارو تاکہ یہ مر جائے، دنیا کو پتا چلے یہ وہ تھا جس نے انسانی شانیت کو مٹی میں ملایا تھا. آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آج قوانین پاس کی جا رہے ہیں، مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے. یہ کوئی 20 دن پہلے جرمنی میں جلوس نکلا. یہ قانون تو انہوں نے پاس کر دیا نا کہ مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، اس کو لیگلائز کر دیا. اب لوگ نکلے ہمیں اجازت دی جائے کہ انسان گدھے کے ساتھ شادی کرے. مطلب انسان اور حیوانوں کے تعلق کو بھی جائز قرار دیا جائے. یہ نظام طاغوت ہے. اب سمجھو حسین نے کون سا کمال انجام دیا. حسین نے انسان کو انسان بنانا سکھایا. حسین نے معاشرے کو تربیت یافتہ بنانا سکھایا. واللہ یہ مجلسیں نہ ہوں تو معاشرہ تباہ ہو برباد ہو جائے. کیونکہ نہ سیاستدانوں کو تیرے بچوں کی فکر ہے، نہ حکمرانوں کو تیرے بچوں کی فکر ہے، نہ ملکی اداروں کو تیرے بچوں کی فکر ہے. یہاں سب کو اپنی فکر ہے. بس ایک حسین ہے جسے تیری فکر ہے. کربلا نہ ہوتی یہ مجلس ہوتی، کربلا نہ ہوتی تجھے پتا چلتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بولا جائے پاکستان کا مطلب کیا اور لا الہ الا اللہ، اور اسی لا الہ الا اللہ کو بیان کر کے انڈیپینڈنس ڈے پہ پاکستان کی آزادی کے دن پر اسٹیج پر مجرے کرائے جائیں. یہ وہ لا الہ الا اللہ تھا جس کو انہوں نے کستر کی پلیٹ سمجھ کے کھا لیا. لا الہ مطلب کوئی محبوب نہیں، کوئی معشوق نہیں سوائے اللہ. من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا الہ کا مطلب ہوتا ہے محبوب معشوق، جس سے تو عشق کرتا ہے. من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا محبوب اپنی ہوا و ہوس نفس کو بنایا. اب قیامت کے دن بڑا سمپل ہے، مردے کو لٹا کے کاندھے ہلا کے بولا جائے، تجھ سے پوچھا جائے گا بتا تیرا الہ کون ہے، بتا تیرا الہ کون ہے، اور میں کہتا ہوں میں بول دوں گا اللہ ہے اللہ ہے، اور وہ مان لیں گے. دنیا میں اگر تیرا محبوب خدا تھا تو تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر آئے گا. دنیا میں اگر تیرا معشوق خدا تھا
حسین نے کربلا میں کیا بتایا؟ اے خدا میرا محبوب تو ہے، میرا معشوق تو ہے، اور اپنے معشوق پہ سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ حسین نے سکینہ بھی قربان کی، زینب نے پردہ قربان کیا، عباس نے بازو قربان کیے۔ تو نے کیا قربان کیا اپنے محبوب کے لیے؟ تو نے کیا قربان کیا اپنے معشوق کے لیے؟ پوری زندگی ہم نے عشق جسم میں گزار دی، لذت دنیا کے عشق میں گزار دی، اور روزانہ مسجدوں کے مناروں سے بولے کہ لا الہ الا اللہ، میرا الہ، میرا اللہ، میرا معشوق اللہ ہے۔ زبان کے کہنے سے نہیں، حسین کی طرح بتانا پڑتا ہے۔ ثابت کیا امام حسین نے، اور فرمایا اس عبودیت کے میدان میں آنے کے لیے پہلے تو یہ شعور ہونا چاہیے کہ جب تک اپنی تربیت نہیں کرو گے، واللہ اپنی تربیت نہیں کرو گے، قیامت میں حسین کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ کیونکہ انسان بنو گے تو شفاعت انسانوں کی ہوتی ہے، شفاعت حیوانوں کی نہیں ہوتی۔ اگر میری 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال، وہی انسان غلطیوں کا مجموعہ ہے، غلطی کرتا ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن جب تجھے اپنی غلطی کا پتہ لگ جائے، جب حسین تیری اصلاح کریں، جب علی تیری اصلاح کریں، جب اہل بیت تجھے بتائیں، یہ چیزیں آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ اہل بیت کے طرف سے پتہ چلتی ہیں، یہ وہ بتائیں گے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ فخر کرو ایسے مکتب کے ماننے والے ہو جنہوں نے تربیت سکھائی بھی ہے اور تربیت کے نمونے کربلا کے میدان میں پیش کیے ہیں، کہ جوان ہو تو اکبر جیسا، بھتیجا ہو تو قاسم جیسا، بہن ہو تو زینب جیسی، بچے ہو تو سکینہ جیسے، بھائی ہو تو عباس جیسے، اور بندہ بندگی کرے تو حسین جیسی۔ تبھی جملے کہے رضن برضا و تسلیمن بامر لا معبود سواک۔ یہ مذاق ہے جو مجھے مولانا حسین بیان کر رہے ہیں۔ آج میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اتنی مجلسوں میں مومن آتا ہے، بھائی جس دن پتہ چلے یہ چیز حسین نے کہی ہے تیرے فائدے میں، دین نے بولی ہے تیرے فائدے میں، اس ڈیٹیل میں کل جاؤں گا۔ فرمایا کربلا میں آج یہ مجمع سارا امام حسین کو مانتا ہے۔ آج پاکستان کے شرابی فاسق فاجر بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ایشو اللہ کے ماننے کا نہیں ہے، ایشو حکم خدا کو ماننے کا ہے۔ سورہ حمد پڑھو نماز میں، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کہتا ہے مجھے صرف اللہ نہ مانو، مجھے اپنا رب بھی مانو۔ اللہ کو اللہ سب مانتے ہیں، پر اللہ کو رب صرف کربلا میں حسین نے مانا تھا۔ رب کا مطلب تو مدبر الامور ہے، وسلموا تسلیما، یہ ہماری منزل ہے کہ ہم تیرے امر کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے، تجھ سے چون و چرا نہیں کریں گے۔ ایک جوان چوتھے امام کے پاس گیا کہ مولا میں غسل کر کے آیا ہوں، پورا نہا کے آیا ہوں، اب یہ کیا ہے کہ پھر حکم اسلام ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو۔ کہ جب نہا کے آیا اب وضو کی ضرورت کیا ہے؟ کہ یہی تو خدا دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنی چلاتا ہے یا خدا کی سنتا ہے؟ کئی چیزیں تیری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کیونکہ حکم خدا ہے تجھے ماننا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ اب کہے مجھے خمس کی سمجھ میں نہیں آتی، مجھے داڑھی کی سمجھ میں نہیں آتی، خاتون کہے مجھے حجاب کی سمجھ میں نہیں آتی، جوان کہے مجھے نہیں، اب پوچھو ضرور، پوچھنا اسلام میں منع نہیں، اس کی حکمت ضرور جانو کہ اس کی حکمت کیا ہے، پر یہ ضروری نہیں وہ حکمت تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اتنا تو یقین ہے نا کوئی خدا ہے، کوئی خالق ہے، اس نے محمد کو بھیجا، محمد نے علی کے لیے بتایا، اور علی نے حسن کے لیے بتایا، حسن کے حسین کے لیے بتایا۔ یہ وہی امامان حق ہیں جو قاما وقعدا، یہی وہ امام ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنت ہیں، یہی وہ سفینہ ہے جو سفینہ نجات ہے۔ جب تجھے یقین ہو گیا تو پھر اپنے مولا کی باتوں پہ یقین کیوں نہیں کرتا؟ مولا کا اس سے سروکار نہیں، تو حسین کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، مولا یہ دیکھتے ہیں تو اس کے حکم کی اتباع کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
آج کا مومن جب مسجد کے ایک مولوی کی نہیں سن سکتا تو یہ امام زمانہ کی کہاں سنے گا؟ آج کا جوان جب گھر میں اپنے باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا یہ حجت خدا کی اطاعت کیسے کرے گا؟ جب تو اپنی ماں کا ادب نہیں کر سکتا تو سیدہ زہرا کا ادب کیسے کرے گا؟ ڈھونگ نہ رچایا کرو کہ گھر میں بے ادبی، باپ کی بے ادبی، ماں کی بے ادبی، لوگوں کے ساتھ بدتہنی، گالم گلوچ، اور کربلا جائے تو امام حسین کی زری کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، مولا فرمائے کہ مذاق کسی اور کا اڑا۔ اتنی نافرمانیاں کر کے میری توہین کر کے آیا ہے، اب میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ واللہ اگر اہل بیت، اگر امام زمانہ موجود ہوتے اور ہم یہ کام کر کے امام کے پاس جاتے، کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ مولا اسی وقت ہمیں سزا دیتے۔ کم از کم سزا امام سے ڈرو۔ باپ ایک تھپڑ مار دے پھر بھی برداشت، ماں ایک تھپڑ مارے پھر بھی برداشت، لیکن اگر وقت کا امام تماچا مارے کون برداشت کرے گا؟ ہاں، صبح تصور کرو 1 گھنٹے کے بعد مولا کا ظہور ہو گیا، تیار ہو؟ ایسی عادتیں ہیں کہ جائیں اور بولے مولا میں تو ویسا ہی بنا جیسے آپ نے چاہا، نہیں، کیونکہ ہم صدا سے بولتے ہیں الاجل آجا آجا، لیکن عمل میں تیاری زیرو ہے۔ آئیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ منہ میں تیار۔ یہ فرمان معصوم ہے نا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے۔ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تجھے مارا جائے موت کی تیاری کر۔ تو کیوں انتظار میں ہے کہ بیمار ہوگا، بوڑھا ہوگا، پھر مرے گا؟ موت تو ایک لمحے کا کام ہے نا، کہ تیاری ہے اتنی کہ آج ہی مرے اور بولے خدا میں سارے حق ادا کر کے آیا ہوں، میں سب کچھ انجام لے کر آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیز، وہ تیاری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے شأن انسانی کو نہیں سمجھا، تبھی کہا ظلمت نفسی، میں نے وجود بھی بڑا ظلم کیا۔ شأن انسان یہ ہے کہ جب غلطی کا پتہ چلے غلطی سدھارو، شیطان نہ بنو۔ شیطان کو خدا نے کہا تو غلط کر رہا ہے، الٹا اللہ سے بحث کرنے لگا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا تبھی میں نے غلطی کی، لیکن کربلا میں حر کو دیکھو، غلطی کا احساس ہوا، انسانی قدم حر نے اٹھانا بلند کیا، اور مولا حسین کے خیمے میں آیا اور حسین نے بھیا کہہ کے حر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ قریب ابن قریب ہیں، 40 کے دن بڑے قریب ہیں، بڑی کرامتیں ان دنوں میں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کل میں نے ایک واقعہ آپ کو 40 کا سنایا تھا کہ جو بندہ چاہے وہ مجلس مولا حسین میں آئے چاہے 40 بھی جائے، یہ مت سمجھو کہ اہل بیت ہم سے غافل ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ایک مومن کو جانتے بھی ہیں، ایک ایک کا نام بھی اہل بیت کو پتا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو بغیر حساب و کتاب کے نہیں چھوڑتے۔ سیدہ زینب کربلا میں موجود، علی کی تربیت یافتہ بیٹی، عالمہ غیر معلمہ، جن کا لقب ہے عقیلۃ العرب، کہ مدینے کی خواتین اگر مسئلہ ہوتا تھا تو بیوی سے پوچھتی۔ اسی طرح بی بی حمیدہ خاتون امام موسیٰ قاسم کی سوچ، جب بھی مسئلہ ہوتا تھا لوگ اہل بیت کے گھر میں آتے تھے، مسئلہ پوچھتے۔ آج ایک شیعہ اسی طرح ہونا چاہیے، لوگوں کو دین کا کوئی مسئلہ پیش ہونا تو وہ کس سے پوچھے؟ ایک شیعہ جوان سے پوچھے۔ آج ہر مومن کے گھر میں توضیح المسائل، احکام کی کتاب ہونی چاہیے۔ آغائے دستغیب کی گناہان کبیرہ ہر مومن کے گھر میں ہونی چاہیے۔ نہج البلاغہ کے چھوٹے چھوٹے خطبے کر کے سیریز بنا کے ہر گھر میں ہونی چاہیے کہ جب یہ بچہ جوان ہو اسے پتا ہو فکر علی کیا ہے، کس چیز سے علی خوش ہوتے ہیں اور کس چیز سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ چلو ہماری تربیت اگر
بڑوں نے نہیں کی، آپ کو تو پتہ چلا نا مجلس کے نتیجے میں۔ فرمایا یہ بچے اللہ کی سب سے بڑی امانت ہیں، خیانت نہ کرنا۔ قرآن اور اہل بیت کے بعد اگر اللہ نے سب سے بڑی امانت کسی کو دی ہے وہ اس کی اولاد ہے، یہ آپ کی بچیاں ہیں، تو خدا را یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بندہ مر جائے اگر اولاد کی اچھی تربیت کی، معصوم فرماتے ہیں بچہ نماز پڑھے گا ثواب باپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا، یہ حسین کی مجلس میں آئے گا ثواب والد کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ لیکن کہ خدا نخواستہ اگر اس نے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی ہو تو گناہ بیٹا کرے گا، عذاب اس کے باپ کو ہوگا۔ ایسے بچے بناؤ جس پہ تجھے بھی فخر ہو اور حسین ابن علی کو بھی فخر ہو۔ آؤ کربلا کے بچوں کو دیکھو، 13 سال کے قاسم ہیں، بار بار کہتے ہیں چچا اپنی جان کو آپ پہ قربان کر۔ مولا فرماتے مجھے تیرے وجود سے حسن کی خوشبو آتی ہے میرے لال۔ قاسم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے امام حسین نے قاسم سے ایک سوال کیا کہ قاسم کیف عندک الموت؟ 13 سال کا بچہ ابھی صحیح سے داڑھی بھی چہرے پہ نہیں آئی، بدن اتنا نحیف تھا، کہتے جب جنگ پہ جا رہا تھا تو قاسم کے بدن کے سائز کا کوئی ذرا کسی خیمے میں نہیں ملا تھا، سفید کپڑے پہنا کہ امام حسین نے میدان میں بھیج دیے تھے۔ 13 سال کے بچے سے چچا نے کہا کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہتے ہیں اصحاب منتظر تھے، عباس دیکھ رہے ہیں، بیویاں منتظر تھی، چھوٹا سا بچہ حسین نے سوال کتنا بڑا کر دیا اور قاسم جواب کیا دے گا؟ لیکن یہ قاسم ہے، جواب دیا چچا احلا من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، علی کا نواسا ہے، تربیت علی کے گھر میں پائی، حسن کے گھر میں پائی۔ ان کو پتا ہے علی والے کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ امام خمینی کہتے ہیں جس قوم نے مرنا سیکھ لیا دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ یہ فلسفہ کربلا ہے، دلوں کو کربلا لے جائے۔ واللہ یہ راتیں دعا کی راتیں ہیں، مغفرت کی راتیں، اپنے مرحومین کو بالاخص یاد کیا کریں، کوشش کریں دل ان دنوں میں جتنے نرم ہوں گے اتنا معرفت کا نور آپ کے دل کی زمین میں آئے گا، اور انشاءاللہ خدا ایمان کو تن و من کرے گا اور حر بنا کے ان مجلسوں سے ہمیں بلند کرے گا۔ خلوص دل سے دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کی مسلمیت۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن۔ مجمع بہت ہے، آوازیں کم ہے، مولا کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب
زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ فرمایا تو سال میں کچھ دن میرے دادا پہ روتے ہو، لیکن تیرے امام زمانہ فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے، بدلت دموع تمام میں آنسو نہیں بلکہ اپنے جد پہ خون روتا ہوں۔ اے مومن تو نے سنا سکینہ نے تماچے کھائے، تو نے سنا علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، تو نے سنا عباس کے بازو کاٹ گئے، تو برداشت نہ کر سکا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، ظالم میری سکینہ کو تماچ مار رہا۔ علی فرمایا مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ کئی مومن کہتے مولانا ہمیں رونا نہیں آتا، مولا فرماتے اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنایا کرو۔ ابھی فرماتے ذاکر نے مصائب نہیں پڑھے تو نہیں رویا، تو رونے کی تیاری کرتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دی، کہتی ہے خدا یہ میرے حسین کا عزادار میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کتنے خوش نصیب آج بی بی کی زبان پہ تیرا نام، میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت۔ فرمایا جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو، ایک خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ خدا یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا۔ آئیے آج خدا کو بی بی زینب کی مظلومیت کا واسطہ دے۔ اللہ آپ سب کو بی بی زینب کے روزے کی زیارت نصیب کرے۔ خدا گواہ اتنا سکون ہے کہ بندہ پوری رات بی بی زینب کے روزے میں گزارے۔ خدا آپ سب کو اس قبر کی زیارت نصیب کرے۔ فرماتے اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی کربلا کامل نہ ہوتی، اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی رباب کو دلاسا کون دیتا، اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی سکینہ کو راتوں کو کون سلاتا، اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی حسین کا ساتھ کون نبھاتا۔ راوی کہتا ہے جب بھی مولا حسین کسی شہید کا لاشا لاتے تھے سب سے پہلے کہتے تھے اماں فضا ذرا بین زینب کو بلا۔
قاسم کا لاشا لائے فرمایا بہن بہنا اب قاسم کا لاشا لائے لیکن ماں کو نہ بتانا بی بی نے روکے کا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے قاسم کا لاشا کھلا گئے کہا بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے جب اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے اس وقت بھی خیمے کے در سے بی بی زینب نے آواز دی حسین میں زینب بھی آتی ہوں ساتھ مل کے لاش اٹھاتی ہر شہید کا لاش آیا بی بی زینب کبھی قاسم کی ماں کو دلاسا دیتی کبھی اکبر کی ماں کو دلاسا دیتی اسی طرح جب مولا حسین علی اصغر کی ننھی سی لاش لے کر خیمے کے در سے آواز دی بہن زینب جلدی آ لیکن ماں کو نہ بتا بی بی فرماتی ہے میں نے سمجھا اصغر نے پانی پی لیا کیونکہ اب بچے کے رونے کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی میں خوشی خوشی حسین کے پاس گئی لیکن میں نے قیامت کا منظر دیکھا ننھے پاؤں خون سے رنگی تھے حسین کی داڑھی خون سے رنگی تھی اکبر پہ رونے والے قاسم پہ رونے والے علی اصغر پہ گریا کرنے والے ایک وقت خیموں میں ایسا آیا قیامت کا منظر فضا کہتی ہے حسین دو ننھے سے لاش لے کر آئے یہ بی بی زینب کے بچوں کے لاشیں تھے اور محمد کے لاشیں تھے فرمایا اصغر کو لینے والی قاسم کا استقبال کرنے والی جب بچوں کے لاشیں آئے کہیں زینب نظر نہیں آئی فضا کہتی ہے میں بھی زینب کو ڈھونڈتی رہی لیکن کہیں مجھے بی بی نظر نہیں آئی میں نے کیا دیکھا بی بی اپنے خیمے میں مصلی پہ موجود ہے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے رو کے کہہ رہی ہے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی میں نے کبھی بھی بچوں کے لاش اشارہ کیا فضا خیمے سے باہر چلی جا میں باہر نہیں آؤں گی قافلہ کوفے کی طرف روانہ کٹی ہوئی گردنیں نو کے نیزہ پہ تھی کبھی زینب اکبر کو دیکھتی کبھی زینب عباس کو دیکھتی رو کے کہتی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا عباس ذرا آنکھیں کھولو ذرا زینب کے بدے ہاتھوں کو دیکھو لیکن پورے سفر میں زینب نے بچوں کی کٹی گردنوں کو نہیں دیکھا بی بی فضا فرماتی ہے شام کا زندان تھا رہائی کا وقت قریب ہوا سب کٹی ہوئی گردنیں زندان میں آئی جب اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گودی میں لیا جب علی اصغر کا سر آیا رباب نے گود میں لیا قاسم کا سر آیا قاسم کی ماں نے گود میں لیا حسین کا سر آیا زینب نے اپنی گودی میں لیا لیکن فرماتے ایک مرتبہ دو کٹی ہوئے گردنیں آئی
کوئی سر لینے والا نہیں تھا. سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ فضا نے کہا مجھے دو، ان کی ماں میں ہوں. بی بی فضا نے دو ننھی سی گردنیں دی، بی بی زینب کے قریب گئے. اب بی بی زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پورے سفر میں آپ نے بچوں کو اپنی گود میں نہیں لیا. بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو کہ اماں فضا میں زینب میں علی کی بیٹی ہوں، اور زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے. میرا سلام صبر بی بی زینب پہ. قافلہ کربلا پہنچا. بی بی زینب حسین کی قبر پہ بڑا گریہ کیا، مولا عباس پہ بڑا گریہ کیا، لیکن کربلا میں بھی اپنے بچوں پہ نہیں روئی. قافلہ مدینے پہنچا، سب سے پہلے نانا کے روزے پہ گئی. روکے گا نانا، نانا بڑی دور سے آئی ہو، نانا نہیں پوچھو گے کیا لائی ہو. ایک مرتبہ سر سے چادر اتارے، او نانا تیری امت نے میری چادر چھینے، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا. او نانا شمر نے مجھے تازیانے مارے. نانا میرا اکبر مارا گیا، نانا میرا علی اصغر مارا گیا. لیکن زینب نے بچوں کا نام نہیں لیا. نانا کے روزے سے جنت البقیع گئی، اماں کی قبر پہ بیٹھی. فضا کہتی ہے بی بی زینب نے کوئی لمبے چوڑے مصائب نہیں پڑے، بس ایک مرتبہ خون بھرا گردہ نکالا، قبر زہرا پہ زلزلہ آیا. رو کر کہا ماں تو نے گردہ برداشت نہیں کیا، ہو میں نے حسین کو 70 قدموں سے. جانے کا بی بی بلاوا، عبداللہ آپ کو بلا رہے ہیں. قدیم مومنوں ذرا سوچ کے بتانا زینب کیا سوچ کے گھر جانے لگی. عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اون محمد کا، جیسے گھر کا دروازہ کھولا عبداللہ کی نگاہ بی بی زینب پہ پڑے. کہا بوڑھی خاتون رک جا، ابھی میری بیوی گھر پہ موجود نہیں ہے. روکے گا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، انا زینب، ارے میں زینب. او عبداللہ میں اجڑ گئے، او میرا حسین مارا گیا. لیکن بی بی زینب نے اپنے بچوں کا نام نہیں لیا. ذرا تصور کر کے رو، زینب کربلا میں نہیں روئی، روزے رسول پہ بچوں پہ نہیں روئی، ماں کی قبر پہ نہیں روئی، زندان شام میں نہیں روئی. لیکن کتنا صبر کرتی زینب کے سینے میں ایک ماں کا دل تھا. جب گھر کو دیکھا، گھر کے صحن کو دیکھا، رونے لگی. یہ وہی صحن ہے جب کبھی یہ بچے کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا، قیامت کا منظر تھا. کیا دیکھا؟ دو ننھے سے مسلح کو سینے سے لگایا. او میرے بچوں، اب زینب کا دل نہیں
لگتا اے خدا زینب کو اٹھا لے جوان محمد نہ رہے تو زینب جی کے کیا کرے گی القوم الظالمین پروردگار